ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کامل اور عمر سعد۔ منتخب میں مروی ہے کہ جب فرزند رسول سے جنگ کے لیے ابن زیاد نے لشکر جمع کیا تو اس کی ابتدائی تعداد 70,000 تھی۔ ایک دن ابن زیاد نے 70,000 کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، کون ہے جو فرزند رسول سے جنگ کے لیے آمادہ ہو اور جس جگہ کی حکومت چاہے لے لے۔ 70,000 میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے خود کہا، اے عمر سعد، مجھے لگتا ہے تیرے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد نے کہا، اے ابن زیاد، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، کوئی جبر نہیں، البتہ وہ رے یعنی تہران کی گورنری کا لکھا ہوا معاہدہ مجھے واپس کر دے۔ یہ سن کر عمر بن سعد نے کہا، مجھے 1 رات کی مہلت دیں، 1 رات کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اتنی جلدی بھی نہیں، تجھے 1 رات کی مہلت ہے، سوچ لے۔ عمر سعد گھر آیا، اپنے اقربا کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، لیکن کسی نے عمر بن سعد کو مشورہ نہ دیا، بلکہ ہر ایک نے شرکت جنگ ہی سے منع کیا۔ عمر کے انہی رشتہ داروں میں کامل نامی ایک شخص تھا۔ یہ ذرا دیر سے آیا تھا، مشورہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ عمر سعد حیران بیٹھا تھا۔ کامل نے پوچھا، عمر بن سعد، آخر بات کیا ہے؟ آج تو پریشان لگ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ عمر نے کہا، کامل، مجھے حیرت ہے میرے ان اقربا پر، یہ لوگ میری ترقی سے جلتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد مجھے فرزند رسول کے ساتھ جنگ اور فرزند رسول کو قتل کرنے پر سالار لشکر بنانا چاہتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی میری حامی نہیں بھرتا۔ حالانکہ حسین کے ساتھ اولاً تو کوئی ہوگا نہیں، اگر چند آدمی بھی ہوں گے تو میرے نزدیک انہیں قتل کرنا ایسا ہوگا جیسے لقمہ توڑنا یا پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا۔ پھر میں نے رے یعنی تہران کی حکومت کا پروانہ پہلے سے حاصل کر لیا۔ قتل حسین کے بعد میں رے چلا جاؤں گا۔ اولاً تو معاویہ نے بنی ہاشم کو بالعموم اور آل محمد کو بالخصوص اتنا کچل ڈالا ہے کہ ان میں انتقام لینے کی سکت ہی نہیں، اور اگر یہ انتقام لیں بھی تو میں یہاں سے دور ہوں گا، میں رے کا حکمران ہوں گا، وہاں میرے پاس اپنی فوج ہوگی، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ کامل نے حیرت سے کہا، حیرت سے کامل باتیں سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کامل نے کہا، اے ابن سعد، کیا تو نے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے؟ عمر سعد نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے یار، میں مسلمان نہیں تو کیا ہوں؟ کامل نے کہا، تیرے اس اسلام پر توف ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کس سے جنگ کی سوچ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بخدا اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت مل جائے اور کہا جائے اس حکومت کے عوض امت محمد کے کسی بے گناہ آدمی کو قتل کر، تو میں کرۂ ارض کی حکومت ٹھکرا دوں گا، لیکن آل محمد میں سے کسی بے گناہ شخص کو قتل نہ کروں گا۔ اور تو حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کی قتل کو لقمہ توڑنے یا پانی کا گھونٹ حلق سے اتارنے کو برابر کہہ رہا ہے، حالانکہ اس وقت کرۂ ارض پر تنہا شخص ہے جو سید شباب اہل الجنہ حسین اس وقت ہمارے لیے اپنے بھائی باپ اور نانا کا قائم مقام ہے اور واجب العطاعت ہے۔ اس وقت حسین جنت کا دروازہ ہے، یزید جہنم کا در ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کر کر۔ ویسے بھی تجھے اتنا بتا دوں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اگر تو نے حسین سے جنگ کی یا تو نے حسین کو قتل کیا
یا تو نے حسین کی مخالفت کی یا قتل حسین میں تعاون کیا، یاد رکھنا قتل حسین کے بعد تو اس دنیا میں بہت کم مدت جی پائے گا۔ عمر نے کہا او کامل، کیا تو نے مجھے موت سے ڈرایا ہے؟ بھلا تجھے معلوم ہے جب میں قتل حسین سے فارغ ہوں گا تو میری کمان میں 70,000 ہوں گے اور صوبہ تہران کا گورنر ہوں گا۔ کامل نے ہنس کر کہا واقعاً آج تجھے بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے، لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو لشکر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تو تقریباً ارادہ کر چکا ہے، یہ بس میں مشاورت تو نے رسماً منعقد کی ہے۔ میں تیری نگاہ میں دوسروں سے زیادہ برتر نہیں ہوں، صحیح مشورہ دینا میرا فرض ہے جو میں تجھے دے چکا۔ اب تجھے ایک بات سناتا ہوں جو میری شفاعت بھی ہے اور تیرے باپ کی روایت بھی ہے، لیکن یہ خیال رکھنا میں نے نہ کسی سے سنی تھی اور نہ تیرے باپ نے کسی سے سنی تھی۔ میری اپنی بیتی ہوئی ہے، تیرے باپ کی بھی اپنی بیتی ہوئی ہے۔ ممکن ہے واقعہ سن کر تو کچھ غور کرنے پر موقف ہو جائے۔ میں ایک مرتبہ تیرے باپ سعد کے ساتھ شام جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ میرا گھوڑا بھدک گیا، اس نے لگام اپنے منہ میں لے لی، میں بے قابو ہو گیا، گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا۔ جب اپنے ہاتھوں میں لگام کو بے فائدہ دیکھا تو میں اپنی پوری توجہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر مضبوط رکھنے کی طرف کر لی، اپنے گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ جب دوڑ کر تھک رک جائے گا، کافی دیر بعد گھوڑا بہت دور جا کر رکا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے اپنا کوئی سایہ ساتھی نظر نہ آیا۔ ایک تو میں راستہ بھٹک چکا تھا، دوسرا پیاس سے برا حال تھا، گھوڑے کو اپنی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا جہاں چاہے جائے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے دور ایک گرجا نظر آیا، میں باغ گرجا کی طرف موڑ دی۔ گرجا کا دروازہ بند تھا، میں نے دق الباب کیا۔ چھت پر ایک بوڑھا پادری نمودار ہوا، اس نے پوچھا کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مسلمان ہوں، پیاسا ہوں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، کہنے لگا اسی امت سے ہے جو اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کا سر کاٹ رہی ہے۔ میں نے کہا میں امت مرحومہ امت محمد سے ہوں۔ اس نے کہا تم بد نصیب امت ہو، تمہارا نبی جتنا اولی العزم تھا اتنے بدبخت واقعاً تم ہو۔ مذہب عالم کی تاریخ سے جا پوچھ، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اہل بیت کو نہیں ستایا، لیکن تم وہ سیاہ بخت ہو جنہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کو صرف اقتدار کی خاطر در بدر کر کے قتل کر دیا۔ ہماری کتب کے مطابق تم اپنے نبی کے اہل بیت کے بدترین دشمن ہو۔ میں نے کہا راہب تو کیا کہہ رہا ہے؟ راہب نے کہا دیکھ جذباتی نہ بن، تو دیکھ رہا ہے جہاں میں رہتا ہوں یہ ایک صحرا ہے، یہاں تیرے جیسا کوئی پیاس سے مجبور آدمی صرف پانی کے چند گھونٹ لینے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں کوئی ذریعہ اطلاعات نہیں ہے، میرے پاس اپنی کتابیں ہیں، میں اپنی کتابیں ہاتھ میں لے کر تجھ سے ایک ایک پوچھتا ہوں، جو ہو چکی ہے اس کی تصدیق کر دے، اگر وہ سچ ثابت ہوئیں پھر ہونے والی میں وہ بھی سچ ہی ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں یہ درست ہے۔ اس پادری نے انجیل ہاتھ میں لی، مجھ سے پوچھا تمہارے نبی کی ایک بیٹی تھی؟ میں نے کہا سچ ہے۔ اس نے کتاب کا بوسہ دیا، مجھ سے پوچھا یہ سچ ہے یا نہیں کہ نبی زادی کی طبیعی موت نہیں مری بلکہ اس کے صدف عصمت میں بچہ تھا۔ امت نے نبی زادی کے گھر داخل ہونے کی خاطر اس کا دروازہ جلایا، جلتا ہوا دروازہ دختر نبی پر پھینکا، پھر اس کے پہلو پہ تلوار کی نوک سے مجروح کیا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اسی صدمہ اور زخم کی وجہ سے نبی زادی بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکی۔ میں نے کہا سچ ہے۔ اس نے پھر کتاب کو بوسہ دیا، کہا یہ سچ ہے کہ اپنے نبی کے بھائی اور داماد کو تم لوگوں نے بحالت نماز محراب مسجد میں شہید کیا؟ میں نے کہا سچ ہے۔ اس نے کتاب کو پھر بوسہ دیا، کہا تمہارے نبی کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس سے تم لوگوں نے زہر سے شہید کیا؟ سچ ہے۔ میں نے کہا سچ ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے سابقہ واقعات سچ ہیں تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ شبر کے بھائی شبیر کو بھی تم شہید کرو گے، نبی زادیوں کو پابند رسن کرو گے۔
آل نبی کا قیام لوٹو گے۔ میں نے کہا راہب بھلا یہ کام ہم آل محمد کے کلمہ گو کیسے کریں گے؟ راہب نے کہا اگر دختر نبی پر مظالم کر سکتے ہو پھر دختر نبی کی ذریت پر ظلم کرنے سے کون سے رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ یاد رکھنا جس دن تم نے اس چھوٹے نبی زادے شبیر کو قتل کیا اس دن ارض و سما روئیں گے، کوہ صحرا آنسو بہائیں گے، درندے پرندے ماتم کریں گے، ارض و سما میں موجود ہر مخلوق قاتلان شبیر پہ لعنت کرے گی، اور قاتل شبیر دنیا میں چند ماہ سے زیادہ نہ رہ سکے گا۔ ایک شخص انتقام خون حسین کا سہارا لے کر قیام کرے گا، شبیر سے جنگ میں تمام شرکاء کو بہت جلد واصل جہنم بھی کرے گا۔ اس کے بعد راہب نے میرا چہرہ بغور دیکھا، کہنے لگا تیرے چہرے سے مجھے معلوم ہوتا ہے تو قاتل شبیر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ بخدا کاش مجھے وہ وقت مل جاتا، میں اپنی جان فرزند رسول کے قدموں میں رکھ دیتا۔ میں نے کہا راہب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ فرزند رسول کے مقابلہ میں آؤں۔ راہب نے کہا میں نے تجھے بتا دیا ہے تو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، میری کتاب اور میرے علم غلط نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا پوری کائنات جہنم کے نصف کا عذاب اللہ نے صرف قاتل حسین کے لیے مقرر کیا ہے۔ قاتل حسین کا عذاب دیکھ کر فرعون حامان اللہ کی حمد کریں گے، انہیں قاتل حسین کے عذاب سے کم عذاب ملے گا۔ یہ کہہ کر راہب چھت پر واپس چلا گیا۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی، راہب نے ایک مرتبہ پھر کہا اور کہنے لگا اپنی راہ لے، تم لوگ نبی زادے کو پیاسا قتل کرو گے۔ میں نے جب سے اپنی کتاب میں یہ دیکھا اس دن سے عہد کر لیا کسی ایسے شخص کو پانی نہیں دوں گا جو نبی زادے کے قتل میں شریک ہوگا، یہ قاتل کا رشتہ دار ہوگا۔ اب یہاں سے چلا جا، تجھے اس گرجا سے پانی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد میں گھوڑے پر بیٹھا، پریشانی میں مجھے پیاس کا خیال ہی نہ رہا۔ پوچھتا پاچھتا قافلہ سے آ ملا، تیرے باپ نے پوچھا کہاں رہ گیا تھا؟ میں نے اس راہب کا واقعہ سنایا۔ تیرے باپ نے کہا واقعاً درست ہے، ایک مرتبہ مجھے بھی اسی راہب کے پاس جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مجھے تو اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا یا تو خود فرزند رسول کا قاتل ہے یا تیرا بیٹا نبی زادے کا قاتل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سعد نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ عمر اللہ سے ڈر، اپنا انجام دیکھ رہے کہ حکومت کا ملنا یقینی نہیں لیکن قتل حسین کے بعد جہنم یقینی ہے۔ عمر سعد نے جا کر ابن زیاد کو مرچ مسالہ لگا کے کامل کا تمام واقعہ سنایا۔ ابن زیاد نے کامل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب کامل آیا تو ابن زیاد نے پوچھا میں کیا سن رہا ہوں؟ کامل نے کہا جو کچھ سنا ہے وہی سنایا ہے، اپنی طرف سے نہ ایک حرف کی کمی کی ہے نہ بیشی۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ تو کبھی یہ واقعہ کسی کو نہ سنا سکے گا۔ پھر کامل کی زبان کاٹنے کا حکم دیا۔ 2 دن بعد کامل شہید ہو گیا۔ والسلام۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔